السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وہدی للمتقین وعلی آلہ وصحبہ حملۃ لواء الدین وعلی من تبعہم بإحسان من الأئمة والہداة والدعاء والأتقياء والصالحين وعلى من سلك سبيلهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اگر کوئی بھی شخص آپ کی لائی ہوئی باتوں پر ایمان نہیں لائے گا تو اللہ کا عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، اور آپ رسول ہونے کے باوجود انہیں عذاب سے بچا نہیں سکیں گے، ٹھیک ہے، نہ ہی اللہ سے چھڑا سکیں گے۔ آپ نے فرمایا یا معشر قریش، اے قریش کے لوگو، اشتروا انفسکم من اللہ، جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو۔ انقذوا انفسکم من النار، میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ فإنی لا املک لکم ضرا ولا نفعا، میں نہیں مالک کہ میں تمہیں جو ہے وہ نقصان یا نفع دے سکوں۔ ولا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اور اللہ سے بچانے کے سلسلے میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، نہیں کچھ نہیں ہوتا، فلاں آ کے بچا لے گا تو فلاں آ کے بچا لے گا، تو کبھی غوث اعظم بچا لیں گے تو کبھی کون بچا لے گا۔ تو اللہ کے نبی اگر نہیں بچا سکتے تو ہمیں اور کون بچائے گا؟ شفاعت پہ ایمان رکھیں، شفاعت نصیب ہوگی، لیکن شفاعت اسی کو نصیب ہوگی نا جو کرائٹیریا پہ پورا اترے گا۔ ایک بندہ پورا دن نماز نہ پڑھے، پورے مہینے روزے نہ رکھے، یا روزے رکھتا ہے تو نمازیں نہ پڑھے، یا چوری چکاری میں پڑا رہے، یا زنا اور بدکاری میں پڑا رہے، اور وہ سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اسے بچا لیں گے، پھر تو نبیوں کے دنیا میں مبعوث ہونے کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے والا بنائے۔ اللہ کے نبی نے سب کو آواز دے کر کہا یا بنی کعب بن لوئی، اے بنی کعب بن لوئی، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ فإنی لا املک لکم ضرا ولا نفعا، میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ یا بنی مرہ بن کعب، اے بنی مرہ بن کعب، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ یا معاشر بنی قصی، اے بنی قصی، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ فإنی لا املک لکم ضرا ولا نفعا، میں تمہارے لیے نفع اور نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ یا بنی عبد شمس، آپ دیکھیں ہر ایک کو بلا کے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے بنی عبد شمس انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ یا بنی عبد مناف، اے بنی عبد مناف، انقذوا انفسکم من النار فإنی لا املک لکم ضرا ولا نفعا۔ یا بنی ہاشم، ایک ایک کو آواز دے رہے ہیں انقذوا انفسکم من النار، اے بنی ہاشم۔ یا بنی عبد المطلب، اے بنی اپنے مطلب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ یا ابا سبنا عبد المطلب، اب دیکھیں پہلے پکارا اپنے قبیلوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اب فردن فردن بلا رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں یا عباس بن عبد المطلب، اے میرے چچا عباس ابن عبد المطلب، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ یا صفیہ بنت عبد المطلب، اپنی پھوپھی صفیہ کو بلا رہے ہیں، اے پھوپھی صفیہ، اے میری پھوپھی، میں اللہ سے بچانے کے لیے آپ کے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اپنی بیٹی کو بلا رہے ہیں یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ بنت محمد رسول اللہ، جو مال چاہو مانگ لو مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکتا، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ ہاں اگر تم لوگوں سے نسبت اور قرابت کا تعلق ہے جسے اس کی طریقے مطابق تر کروں گا، یعنی حق کی رشتہ داری نبھاؤں گا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دیکھو میں، ٹھیک ہے تم سارے سید خاندان سے ہو، تم سید فیملی ہو، میرا تم سے نسب کا اور قرابت کا رشتہ ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ ایمان لاؤ گے پھر میں سفارش کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ تو ہمیں بھی ان ساری باتوں کو، اللہ کے نبی کی باتیں ہیں نا، میری کوئی بات نہیں ہے، آپ کی کوئی بات نہیں ہے، نہ یہ کسی فرقے کی بات ہے، نہیں، اللہ کے نبی کا صاف پیغام، اللہ کے نبی کے زبان کے الفاظ میں کچھ نہیں کر سکتا۔
میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، لیکن تب جب آپ اور میں حد الامکان ایمان لائیں گے، گناہوں سے بچیں گے، اللہ کے نبی کے راستے پر چلیں گے، تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کریں گے، لیکن شرط یہی کہ ہم کامل ایمان لائیں، حد الامکان اپنے آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرایا، ایک ایک کا نام لے کر، ایک ایک خاندان اور قبیلے کو آواز دے کر بتایا۔ جب ڈر لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا تو لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، ٹھیک ہے، کسی نے فوراً نہ تائید کی نہ مخالفت کی۔ البتہ آپ کے چچا ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت بدسلوکی سے پیش آیا، بدتمیز تھا نا۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ جب دعوت دی گئی تھی تب بھی اس نے ایک دم بدتمیزی کی، تو یہاں پر بھی اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، پورا دن ضائع کر دیا ہمارا، تم نے اس لیے ہمیں اکٹھا کیا ہے کہ تم ہمارے دن کو ضائع کرو، ہمارے وقت کو ضائع کرو۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب میں سورہ لہب نازل کی، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ہلاک ہو جائیں ابو لہب کے ہاتھ اور اس کی بیوی اور اس کا مال، سب غارت ہو جائیں اور سب جہنم کا ایندھن بنے۔ اب ابو لہب نے تو ایک دم مخالفت کر دی، لیکن جو عام لوگ تھے وہ حیران ہو گئے، فوری طور پہ وہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں جب وہ گھر گئے، اپنے اپنے گھروں کو لوٹے، تو کچھ نہ کچھ تو تعجب اور حیرانی ہوئی ہوگی نا۔ ہم فرض کریں کہیں جاتے ہیں، ہم کوئی واقعہ دیکھتے ہیں، اچھا ہو یا برا، کہیں نہ کہیں تو وہ ہمارے دماغ میں اپنا اثر چھوڑتا ہے نا۔ یا ہم کہیں درس میں جاتے ہیں، ہم کسی کا بیان سنتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات تو دل میں کلک کرتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا، کچھ لوگوں کی طبیعتوں کو قرار آنا شروع ہو گیا اور حیرت اور تعجب ختم ہونا شروع ہو گیا، کچھ مطمئن ہو گئے، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے متکبرانہ خیالات کو اپنے دماغ میں بٹھا لیا، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے ڈراوے کو، تبلیغ کو حقارت اور مذاق کی نظر سے دیکھا۔ ہر جیسا ذہن ویسی سوچ، ویسا ہی اس کا عمل۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بڑوں کے پاس سے گزرتے تو وہ اللہ کے نبی کو ٹونٹ کرتے، اللہ کے نبی کو تانے دیتے، باتیں کرتے، کیا کہتے، یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ابو کبشہ کا یہ لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے، یعنی کہ ابو کبشہ جو تھے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ننیالی نسب ہیں ان سے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا قریش کا دین چھوڑ کر اس نے تو نصرانیت اختیار کر لی ہے، اس لیے جب نبی نے ان سے الگ دین کا اعلان کیا تو انہوں نے آپ کو حقیر اور طعنہ دینا شروع کر دیا اور ابو کبشہ سے منسوب کر دیا۔ آپ دیکھیں ہر معاشرے کا یہ حال ہے کہ جب آپ دین کی بات کریں گے اور صحیح بات کریں گے تو آپ کو طعنے دیے جائیں گے۔ دین پر چلنا آسان تو نہیں، ہم اپنے نبی کی سیرت پڑھنے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشکلات برداشت کی۔ ابھی جب آگے ہم جیسے جیسے چلیں گے آپ کو اندازہ ہوگا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی تکالیف برداشت کی کہ ان کے لیے ایک وقت آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہونا شروع ہو گیا کہ میرے اپنے لوگ، جو بات کہی تھی نا ورقہ بن نوفل نے کہ آپ کے اپنے آپ کو نکال دیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکالیف دی گئی، اتنی اذیتیں دی گئیں۔ ابھی ہم آگے مسلمانوں کی اور اللہ کے نبی کو دی گئی اذیتیں بھی پڑھیں گے کہ لوگوں نے کیا کیا کہا۔ وقتی طور پہ جو ری ایکشن ہوا وہ طعنے کا تھا، زبان کو تو لگام آتی ہی نہیں، نہ اس دور میں آئی اور نہ آج آتی ہے۔ آپ دیکھیں آج ایک بندہ دین پہ چلنا شروع ہو جائے، ایک گھر کا ایک بچہ، ویل فیملی ہے، مڈل کلاس فیملی ہے، ایک بچہ آپ کو ملے جو پانچوں وقت نماز پڑھے، سر پہ ٹوپی پہن کے جائے، ٹخنوں سے شلوار اونچی رکھے، اس بچے کو اس کے خاندان والے برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک بچی جو کسی پوش گھر سے نکلے اور عبایا میں نکلے تو لوگ اس بات کو ہضم ہی نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں ہمارے ایمان کو کیا ہو گیا ہے۔ آپ کسی یورپین کنٹری سے آتے ہیں اور آپ مسلم ہیں اور آپ کا بچہ آیا اور وہ نماز پڑھتا ہے تو لوگ حیران ہو کے پوچھتے ہیں آپ امریکہ سے آئے ہیں، آپ کینیڈا سے آئے ہیں، اچھا آپ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں معیار اور کرائٹیریا کتنا بدل گیا ہے۔ ہمیں پتہ لگے کہ ایک آنٹی PWD میں رہتی ہیں اور وہ پانچوں نمازیں جماعت سے پڑھتی ہیں، اور وہ پانچوں نمازیں وقت پہ پڑھتی ہیں، اور وہ ساری تراویح بھی پڑھتی ہیں، وہ قرآن کلاس بھی لیتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہائی آنٹی آپ اس عمر میں قرآن پڑھتی ہیں؟ آنٹی یہ ریسٹ کیا کریں، آپ کے لیے ریسٹ ضروری ہے، نہ اتنا تھکا کریں۔ ہمارے ہاں معیار بدل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی تھا کہ جو دین پہ چلتا اسے لوگ حقارت سے دیکھتے، اچھا یہ غریب بندہ، اسے دین پہ چلنے کا موقع مل رہا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جو بچی دین پڑھنا شروع ہو جائے
کالج کی دوستیں کہتی ہیں ہاں تم سے کیمسٹری مشکل ہوگی نا، بایو مشکل ہے، پڑھی نہیں جاتی ہوگی نا، تم نے سوچا دین پڑھ لو۔ ہمارے دماغ میں بٹھا دیا گیا ہے کہ دین وہ لوگ پڑھتے ہیں جو فارغ ہیں، یا ہمارے دماغوں میں دوسری یہ بات ڈال دی گئی کہ دین وہ لوگ پڑھتے ہیں جو بے عقل ہیں۔ بہت دکھ کے ساتھ یہ میں بات کر رہی ہوں، حقیقت ہے ہمارے دماغوں میں یہی بات ہے کہ جس کا دماغ نہیں چلتا اسے مدرسے ڈال دو، جس کا دماغ کام نہیں کرتا، جو دنیا کی پڑھائی ٹھیک نہیں کرتا، بس ٹھیک ہے اسے مدرسے چھوڑ دو، اسے درس میں چھوڑ دو۔ کیا ہے یہ؟ آپ اور میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی اللہ کے نبی نے جب بھی دین پر چلنا شروع کیا، اس سے پہلے تو اللہ کے نبی سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہم صادق اور امین پاتے ہیں آپ کو، لیکن جیسے ہی وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کو ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وہیں پر دشمنی شروع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تو کسی کو کوئی دشمنی نہیں تھی۔ آج ایسا ہی ہے، آپ جتنے اچھے مرضی بنے، آپ سے کسی کو کوئی دشمنی نہیں ہوگی۔ آپ جیسے کو دین کی بات کریں گے، لوگ فوراً چلو جی اب اس کا درس شروع ہو گیا۔ پہلے آپ کے ساتھ بڑے پیار سے بیٹھے ہوں گے، آپ کا ڈریس دیکھیں گے، آپ سے باتیں کریں گے، جیسے ہی آپ کو دین کی بات کریں گے چلو جی اب یہاں تو مولانی بیٹھ گئی، اب اٹھ جاؤ یہاں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہی حال ہے، ہم نے ان چیزوں کو بدلنا ہے، ہم نے اپنے معاشرے کو بدلنا ہے، اسی لیے ہم سیرت پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو تکالیف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، ہم اس دین کی پھر قدر بھی کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں جو بہت اہم بات اب آگے پتہ چل رہی وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے طعنے برداشت کیے، اتنی تحقیر، اس کے باوجود اپنی تبلیغ میں لگے رہے۔ جہاں بیٹھتے، مجمع ہو، محفل ہو، تبلیغ شروع کر دیتے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے، اللہ کی کتاب کی آیتیں پڑھتے، پچھلے رسولوں نے جو پیغام دیا اسی پیغام کو سناتے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ٹھیک، اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا عبادت بھی شروع کر دی۔ آپ دن دہاڑے سارے لوگوں کے سامنے کعبے کے صحن میں نماز پڑھتے۔ اب دیکھیں تبلیغ جب اعلانیہ ہو گئی تو چھپ کر نماز پڑھنے کی ضرورت بھی ختم ہو گئی۔ آپ کی تبلیغ آہستہ آہستہ کامیاب ہوتی گئی، آہستہ آہستہ لوگ مسلمان ہونے شروع ہو گئے۔ جو مسلمان ہوئے ان میں اور ان کے گھر والوں میں دوری اور نفرت پیدا ہو گئی۔ اب ہوا کیا کہ ایک گھر ہے، بیٹا مسلمان ہے، باقی ساری فیملی کافر، ماں مسلمان ہو گئی، باپ مسلمان ہو گیا تو اولاد کافر، وہاں جھگڑے لڑائیاں شروع ہو گئی۔ شوہر مسلمان ہو گیا تو بیوی نفرت کرنے لگی، بیوی مسلمان ہو گئی تو شوہر کو نفرت ہونے لگی۔ غرض یہ کہ ہر گھر میں فساد مچنا شروع ہو گیا۔ اب قریش پریشان ہو گئے، اب قریش صورتحال دیکھ رہے تھے۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا، انہیں لگا یہ تو بڑی غلط بات ہے، یہ تو ہمارے گھروں میں پھوٹ ڈل گئی ہے، یہ تو ہمارے گھروں میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، گھر کے اندر ہی رہنے والے۔ اب اس ساری صورتحال میں کیا ہوا کہ حج کا وقت آ گیا۔ اب جو قریش تھے تشویش ہونے لگی کہ حاجی جب حج کرنے کے لیے آئیں گے تو اللہ کے نبی کی بات تو اور لوگوں تک پہنچے گی۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ اس کو روکنا چاہیے۔ اب روکنے کے لیے کیا کریں، تو وہ ولید بن مغیرہ کے پاس گئے۔ یہ جو ولید بن مغیرہ تھا یہ زبان دان تھا، شاعر تھا، اور اپنے عمر میں اور مرتبے میں ان سب سے بڑا تھا۔ تو اس کے پاس یہ سب گئے اور جا کے کہتے ہیں کہ دیکھو حج کا وقت آ گیا ہے، اب ہر طرف سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور وہ تمہارے اس بندے کے معاملے کو تو سن ہی چکے ہیں، لہٰذا ایسے کرو کہ کوئی ہم ایک بات طے کر لیتے ہیں کہ ہم سب مل کر ایک ہی بات کہیں تاکہ اسے کوئی جھٹلا نہ سکے۔ اس نے کہا اچھا بتاؤ کیا کہنا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کہیں اور ہمارے لیے کوئی بات طے کریں۔ اس نے کہا نہیں تم خود ہی بتاؤ۔ تو قریش نے کہا کہ ہم سب مل کر یہ کہیں گے کہ وہ کاہن ہے۔ تو ولید بن مغیرہ کہتا ہے وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، وہ نہ ہی اس طرح کی بے تکی باتیں کرتا ہے، نہ ہی گنگناہٹ کرتا ہے، اس کے تو کسی رویے سے کاہن ہونا ثابت نہیں۔ تو قریش کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر اب ہم کہیں گے سب مل کر کے وہ پاگل ہے، جب سب مل کر کہیں گے تو لوگ یقین کر لیں گے۔ ولید بن مغیرہ کہتا ہے وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم پاگل پن کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس میں نہ تو پاگلوں کی سی گھٹن ہے اور نہ ہی وہ سیدھی الٹی حرکتیں کرتا ہے، نہ ہی اس کی باتیں بہکی ہوئی ہیں۔ تو پھر قریش کہتے ہیں اچھا پھر اس طرح کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ شاعر ہے۔ تو ولید بن مغیرہ خود بھی شاعر تھا، وہ کہتا ہے نہیں وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہم نے شعر و شاعری کی ساری قسمیں دیکھی ہیں، وہ شاعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا اچھا پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ جادوگر ہے۔ یعنی اب قریش ایک ایسی بات پہ متفق ہونا چاہتے تھے کہ سارے کے سارے ایک ہی بات کہیں تاکہ جو حج کرنے کے لیے لوگ آئیں وہ پھر اللہ کے نبی کی بات پہ غور نہ کریں۔
تو سب نے کہا کہ ہم کہیں گے وہ جادوگر ہے. اس نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں، ہم نے جادو اور جادوگر دیکھ رکھے ہیں، وہ نہ اس میں جھاڑ پھونک ہے اور نہ ہی گروہ بندی، وہ ایسا نہیں کرتا. تو قریش پریشان ہو گئے، کہتے ہیں اب پھر ہم کیا کہیں، تم ہی بتاؤ ہم کیا کہیں. انہوں نے ولید بن مغیرہ کو بھیجا اللہ کے نبی کے پاس کہ جاؤ تم ذرا اس کے ساتھ معاملات طے کر کے آؤ. ولید بن مغیرہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر آفر دی کہ بتاؤ کیا چاہیے، سرداری چاہیے ہم سردار بنا دیتے ہیں، عورت چاہیے تو جس عورت پہ ہاتھ رکھو گے ہم تمہیں وہ عورت دے دیں گے، تم ڈیمانڈ بتاؤ ہم تمہاری ہر ڈیمانڈ پوری کریں گے، تمہیں خزانے چاہیے ہم تمہیں مال و دولت سے نوازیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تحمل سے اس کی بات سنی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی پہلی آیات تلاوت کرنی شروع کی تو وہ رو پڑا، واپس چلا گیا. جب گیا تو اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے قریش کو کہ وہ کامیاب نہیں ہوا. اور قریش نے کہا کہ کیا ہوا ہے تمہارے چہرے کو، تمہاری شکل کو کیا ہو گیا، کر کیا رہے ہو تم؟ تو ولید بن مغیرہ کے الفاظ آتے ہیں، اس نے جواب دیا وَإِنَّهُ يَعْلُو وَلَا يُعْمَلْ عَلَيْهِ، کہ یہ کلام چھائے گا. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے اس نے کہا واللہ، قسم ہے اس اللہ کی، اس کی بات میں مٹھاس ہے، رونق ہے، تازگی ہے، اور یہ چھا کر ہی رہے گا. اس کی جڑ بھی پائیدار ہے اور اس کی شاخ بھی پھلدار ہے. تم جو کچھ بھی کہو وہ واضح ہو جائے گا کیونکہ وہ باطل ہے. اور ویسے زیادہ بات یہی ہے کہ وہ جادوگر ہے اور اس کی بات میں جادو ہے، اور وہ اس کے ذریعے سے باپ بیٹے میں اور بھائی بھائی میں اور میاں بیوی میں اور اس کے مختلف خاندانوں کے مختلف لوگوں میں تفرقہ بازی ڈال رہا ہے. تو انہوں نے کیا کہا، ان سب نے طے کر دیا کہ اب جو حج کے لیے آئیں گے انہیں ہم یہی کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں. اچھا، انہوں نے کیا کیا کہ حج کے لیے جو لوگ آتے ان کے راستے میں بیٹھنا شروع کر دیا، جو بھی پاس سے گزرتا اس کو بٹھا لیتے پاس، اس سے بات کرتے، اللہ کے نبی کا ذکر کرتے، ڈراتے. نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے آپ کو دیکھنے اور سننے سے پہلے ہی آپ کا معاملہ جان لیا. لوگوں کو پہلے ہی پتہ لگ گیا اچھا ایک بندہ ہے، اب دیکھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا. لیکن اس کے بعد جب حج کے دن آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے مجموعوں اور ڈیروں میں جا کر انہیں اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، جا کر ان سے ذاتی طور پہ بات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تبلیغ کر رہے ہیں، مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. اور ان کے سب سے بڑے مخالفین میں مخالف تھا ابو لہب. کیا کرتا، پیچھے پیچھے آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعراض کرتے، وہ پیچھے چلا جاتا، جھٹلاتا جاتا، تکلیف پہنچاتا. ٹھیک ہے. اور ہر جہاں سے اللہ کے نبی گزرتے تو انہیں اذیت دیتا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس نے اپنے ایک غلام کو لگا دیا، جو پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے جا رہے ہیں، وہ پیچھے سے پتھر مار رہے ہیں. آپ حالات دیکھیں. آپ اور میں سوچتے ہیں کہ یہ دین آسان ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشقت اٹھائی ہم تک اس دین کو پہنچانے کے لیے. ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے سگا چچا اپنے نوکر کو کہے جاؤ نا ذرا اس کو پتھر مارو، جاؤ اس کو ذلیل کرو، ہم برداشت کریں گے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کتنا کچھ ہمارے لیے برداشت کیا، کتنا کچھ برداشت کیا، اور اس برداشت نے ہی اس دین کو ثابت قدمی دکھائی. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک سے دوسری دفعہ کسی کو تبلیغ نہیں کر سکتے اور ایک دم کہہ دیتے ہیں کیا کریں گے، تو سنتے ہی نہیں، ان پہ تو اثر ہی نہیں ہوتا، بھائی انہوں نے نہیں ماننا، ان کو کیا کہنے کا فائدہ، کہتے ہیں نا ہم یہ. اور اگر کوئی عالم دین کسی ایسے طبقے کو جا کے تبلیغ کرے جنہیں پہلے تبلیغ نہیں کی گئی، تو ان پر بھی اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ یہ فلاں کو جا کے تبلیغ کیوں کر رہے ہیں، انہوں نے بڑا ماننا. ٹھیک ہے، یہ تو اتنے گناہ کر چکے تو انہوں نے بڑا مان لینا. نہیں، ہمارا کام ہے پہنچانا، بتانا. جب ہم اپنے نبی کی سیرت پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس راستے میں آزمائشیں آئیں گی، تکالیف آئیں گی. اللہ کے دین کی تبلیغ آسان کام نہیں ہے. جب ہم ارادہ کریں گے تو مشکل آئے گی، لیکن مشکل کے بعد ہی کامیابی ہے. اب جب اللہ کے نبی اپنے دین پہنچا رہے ہیں تو جو حج والے لوگ واپس گئے تو پورے عرب میں اللہ کے نبی کے دین کا چرچا ہو گیا، لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا. اب قریش کو فکر ہو گئی، اب انہوں نے مختلف تدابیر سوچنی شروع کر دیں، غور و فکر شروع ہو گیا، آپس میں مشورے شروع ہو گئے کہ کیا کیا جائے، کون سا ایسا طریقہ کہ اسلام کی دعوت کو روک. انہوں نے کیا تدابیر کی انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور درود و سلام بھیجیں.
اللہم صلی وسلم علی نبی الامی وعلی آل محمد، جنہوں نے ہمارے لیے اور ہم تک دین کو پہنچانے کے لیے اتنی تکالیف برداشت کیں۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب کا بہترین امتی بنائے اور ہمیں ان کی رسالت کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔